السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ گھر میں رکھنے والے ملازموں کو اور ماسیوں کو کس طرح رکھا جائے، کیونکہ اکثر سننے میں یہ آتا ہے کہ ماسیاں سر پہ چڑھ گئی ہیں، ماسیاں چھٹیاں کر رہی ہیں، ماسیاں بد زبانی کر رہی ہیں، یہ کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہی ہیں۔ تو ایسے ایسے کیا طریقے اپنائیں کہ ہم ان پرابلمس کو اوائڈ کر سکیں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، بلکہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ میاں نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اپنے گھر میں کسی اپنے ہی جیسے انسان کو اپنے آسانی کے لیے رکھ سکیں۔ تو اس بات پہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری ایک بات یہ کہ ان کو ہمیشہ سب سے پہلے تو ہم ڈوز پہ ہم جائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ بہرحال یہ بھی انسان ہیں، تو ان کو ہمیشہ اچھی طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اچھی طریقے سے ٹریٹ کا مطلب یہ کہ رسپیکٹ کے ساتھ اور عزت کے ساتھ ان کو ٹریٹ کریں گے، ان کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی کریں۔ اگر کوئی پرابلم ہے، اگر آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کی مشکل میں ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک بات یہ کہ ہمارے ایشینس میں یہ پرابلم ہے کہ اگر آپ رسپیکٹ دیں یا ان کے ساتھ زیادہ ہمدردی کریں تو الٹی پرابلم ہو جاتی ہے نا، کہ وہ سر پہ چڑھ کے ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ مطلب اگر آپ ان سے آپ جناب سے بات کریں کہ اچھا آپ یہ یوں، تو اس کا الٹا ہی امپیکٹ آتا ہے۔ ٹریٹ جس طرح ہماری قوم ہے نا، تو ہم ساروں کے ساتھ یہی مسئلہ ہے نا، تو ٹریٹ کریں، مطلب یہ کہ ہاں ٹھیک ہے، بدتمیزی نہ کریں، ان کے پرابلمس کو سنیں، ٹھیک ہے، ان سے کمیونیکیٹ کریں پراپرلی، اور ایک ٹرسٹ بلڈ اپ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں تو ان کو اپریشیٹ بھی کریں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ یہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں جو پرابلم ہے نا ہمارے لوگوں کی، کہ اپریسیشن کو بھی پھر وہ ہوتا ہے جی سر پہ چڑھ گئے، ہم تو کام بہت اچھا کر رہے ہیں، اور مطلب آپ رسپیکٹ دے رہے ہیں تو اس کا بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے۔ تو ہر چیز جو ہے ماڈریشن میں رکھیں، رسپیکٹ بھی دیں ان کو، ان کا خیال بھی رکھیں، اتنا نہ خیال رکھیں کہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن آپ کے سامنے اپنے مسئلے لے کے بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب آپ کچھ لوگوں میں تو واقعی میں ڈیسنسی ہوتی ہے اور ان کو اتنی عقل ہوتی ہے کہ ہم نے بار بار اپنے مسئلے ڈسکس نہیں کیا، لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، وہ پھر ہر روز کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں کہ آج باجی یہ مسئلہ ہے، تو باجی وہ مسئلہ ہے، یوں مدد کر دیں، یوں کر دیں، تو وہ پھر ایک پرابلم شروع ہو جاتی ہے نا۔ تو ہر چیز کو ایک ماڈریشن کے ساتھ۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم ڈونٹ کے اوپر۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ فرینڈلی نہ ہو ان کے ساتھ نا، ہمیشہ ایک ڈسٹینس رکھیں۔ مطلب یہ کہ ہوتا ہے نا کہ ڈسٹینس، اتنے زیادہ چٹ چیٹ میں لگ گئے ہیں، جیسے ماسیاں ہی آپ شروع ہو گئے ہیں اور تم کیسی ہو، اور اس کے خاندان کے بارے میں یا اپنے جو ان لاز کے سارے ڈسکشن آپ نے شروع کر دیے، تو اس چیز کو اوائڈ کریے، کیونکہ یہ بہرحال بیک بائٹنگ کرتی ہیں، یہاں کی وہاں کی یہاں، یہ لوگ کرتے ہیں، تو اس چیز کو اوائڈ کریں۔ اچھا، دوسرا یہ سب سے امپورٹنٹ کہ اپنے ویلیوبلس شو نہ کریں۔ ویلیوبلس میں آپ کو زیادہ بہتر سمجھ میں آ رہی ہوگی، ویلیوبلس میں مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، کپڑے ہو گئے، جویلری ہو گئی، اپنے گھر کی کوئی بھی ایسی چیز جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ ویل آف یو آر، وہ چیزیں اوائڈ کریں۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہی، لیکن کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس ہے، کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے، تو ایک ہوتا ہے، نظر لگ جاتی ہے کہ بھائی ان کے پاس اتنا ہے، ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، تو اس چیز کو تھوڑا اوائڈ کریے، کیونکہ تو ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ اپنی چیزوں کو جو ہے، اپنی خوشیوں کو، اپنی جو بھی آپ کی نعمت ہے ان کو مطلب اللہ کے سامنے تو شکر ادا کریں، لیکن بہرحال لوگوں سے چھپائیں۔ اچھا، اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ، بی ریجڈ۔ کبھی کبھی جو ہے نا، آپ سے یہ آپ بائی نیچر اچھے ہیں، لیکن کبھی کبھی اپنا ٹیمپرامنٹ ضرور شو کریے۔ مینس کہ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی آپ کا ایڈوانٹیج لینا شروع کر دیتے ہیں چھٹیاں بہانے سے، یہ ہوتا ہے لوگوں میں، یہ پرابلم ہے۔ تو کبھی بھی آپ کو ایسا فیل ہو کہ جناب یہ آپ کا ایڈوانٹیج لیا جا رہا ہے، یا یہ کہ چھٹیاں ہو رہی ہیں، تو آپ نے جو ہے نا لیسن دے دینا ہے۔ مطلب میں تو یہی کرتی ہوں، میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس میں ایک چھٹی پہ بھی ادھم مچا دیتی ہوں نا، شور مچا دیتی ہوں کہ بھئی چھٹی کیوں کری، کیا ہے کیا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مہینے میں ایک چھٹی بھی مشکل سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پرابلم ہے آپ چھٹی کریں، اکثر یہ ہوتا ہے 10 12 دن کے لیے چلے جاتے ہیں، تو آپ کو اس کو آلٹرنیٹ دے کے جائے، اور اگر نہیں تو پھر آپ جو ہے سیلری ڈیڈکٹ کرنا تو ویسے آج تک کوئی بھی نہیں کرتا، یہ ویسے ہی بیڈ مینرز ہیں، تو لیکن کبھی کبھی ونس ان اے بلیو مون کہ آپ کبھی کر لیں، تاکہ ایک لیسن آپ کو مل جائے کہ بھائی آپ نے ٹربل دیا ہے کسی کو تو آپ بھی فیس کریں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو کرنی چاہیے۔ رسپیکٹ، ایکویلٹی، ٹھیک ہے، اور ہیلپ کریں ان کو، لیکن ساتھ ساتھ سر پہ نہ چڑھنے دیں، ایک ڈسٹینس ہمیشہ مینٹین رکھیں، تو آپ کی اچھی گزرے گی۔ دوسری بات یہ کہ ان کو بھی کام بہت اور ہمیں بھی ماسیاں بہت، تو اس چیز کو ہمیشہ خیال رکھیے گا۔ دوسری بات یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، کبھی ایکسپلائٹ نہیں ہوئے گا۔ میری ڈکشنری میں تو یہ ورڈ ہے ہی نہیں ایکسپلائٹیشن کا، نیور ایور۔ کوئی اگر آپ کو ایکسپلائٹ کرے، وہ سمجھتا ہے کہ جی ان کے بغیر میرا کام نہیں چلتا ہے، تو پہلے دن ہی آپ لیسن دے دیں کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے،
اور اللہ نے آپ کے 2 ہاتھ دیے ہیں، آپ اپنے کام خود کر سکتے. تو جس دن آپ ایکسپلائٹ ہوئے بس سمجھ لو اس دن آپ کا آخری دن ہے. تو بس اگر آپ ان طریقوں پہ عمل کرتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ آپ کی ماسی مہینوں تو کیا سالوں آپ کے ساتھ کام کرے گی اور آپ کے لیے بھی مسئلے کھڑے نہیں ہوں گے. تو بس اسی بات میں ہم ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی. اگر پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب تو ضرور کریے گا اور لائک بھی کریے گا اور ساتھ ساتھ شیئر بھی کر لیجیے گا. تھینک یو سو مچ. سی یو ان دا نیکسٹ بلاگ. اللہ حافظ.